اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں. جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا. تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے. اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے. تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے. اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں
شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ اے اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور
غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا، آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، ادھر بیٹھا ہوا ہوں، صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا، سچ بتائے گا تو بھائی پکڑا جائے گا، پٹے گا۔ تو وہ گھماتا رہتا ہے، ادھر بھی چائے پیے گا، دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے، آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے، جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں۔ تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات، اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل صحیح کہا، لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے، وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے۔ ان بیوہ، طلاق یافتہ، غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے، ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو، پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا، ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ اگر صرف قرآن ہے عقل نہیں ہے تو بھی گمراہ ہوگا انسان، کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا، چلنا تو خود ہے اس میں۔ قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو۔ قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا، اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں، گھپ اندھیرا ہے، منزل ملے گی آپ کو؟ پتا چلے گا کہاں کھائی ہے، کہاں پانی ہے، کہاں پل ہے، کہاں شیر ہے، کہاں چیتا ہے، کہاں راستہ ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور، روشنی۔ روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی، روشنی دکھا دیتی ہے۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے۔ بھائی یہ کھائیے، یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں، وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو، آپ عقل استعمال کرو گے، یار وہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے۔ تو عقل استعمال کرتا ہے انسان اس روشنی کی موجودگی میں، اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع۔ اگر روشنی نہیں ہے، ساری کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس، عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا، تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس، روشنی نہیں ہے تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا، دھکے کھائے گا وہ۔ اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں، کھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے، اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا، اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ۔ تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے، وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف
ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے, کھوپڑی نہیں ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے, لوگ کہیں گے عقل استعمال کر, اللہ کے بندے ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے, مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہو نہیں چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بات درست ہوگی. اور اگر اندھیرے خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے, بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے, قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں, مذہب کو اسلام کو نہیں مانتے, وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں, روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ صرف روشنی کی بات کرتے, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی, صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو, جو عقل استعمال کرتے ہیں, بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی, اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں, قرآن کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے, روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے, میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں, اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے, اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے, مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا, اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں, بلب, ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے, یا چراغ چاہیے, یا جگنو چاہیے, یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے, کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے, وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے, اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے, بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا, یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں, تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں, اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے, تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار, یہ کیا گھی, کون سا قسم کا گھی ہے, کیا کھلا رہے ہیں. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا, تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو, کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے, لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات, اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا, اس میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہوا سے بچتا ہے, وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں, اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے, بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے, کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ, وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے, وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا, ہیرا, اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں, یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو.
اور فرمایا کہ یوخذ من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے، اس میں اپنی فائدے ہیں۔ اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ، زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے۔ زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھاؤ، جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہوا، کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو، اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے، ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ۔ تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا، اس کی روشنی بہت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مثال دی زیتون کی، کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی، آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے، یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، نور علی نور، اور ایسا چراغ ہے، اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے۔ کیا خاندانی بلاغت ہے یار، کیا مثال ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی، عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا خاندانی مثال ہے۔ اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو، جس کے دل میں انابت ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف۔ اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے، آگے کھائی تو نہیں، آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا، آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے، گولی تو نہیں مار دے گا، بھٹک رہے ہوں، کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے، وہ کہے یار راستہ چھوڑو، پہلے روشنی تلاش کرو۔ ارے یار کیا دوں، کیسے مثال سمجھاؤں، مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں۔ دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں، خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے، کیا خیال ہے؟ خواہش تو کہ بھئی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے، لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے، اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے۔ تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، گرو گے۔ یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا، یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے، روشنی چاہیے، تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے یار کسی کے پاس لائٹر ہے، کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے، 2-4 لوگ آپ کے ساتھ، اور پھنس گئے کہیں، اندھیرا ہو گیا، تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے، ٹارچ ہے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو؟ اصل عقل ہوتی ہے، عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو، پھر کھوپڑی استعمال کرنا، اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے، پہلے تو روشنی تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے، تو اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اپنی زوجہ سے کہا، وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ، کہ فلما وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا، اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کے یا تو اقتبسو، اس سے شعلہ لے کر آؤں گا، او اجد علی النار ہدا، یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی، یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں، وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے، راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے۔ تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے؟ بولو، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی، روشنی تلاش کرتا ہے، روشنی۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ، وہاں میں مثال دے رہا تھا، اب 10 آدمی ہیں، تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے۔ 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو عقل استعمال کرو، کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو۔ وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے، ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا
کہ جو چاہتا ہے نا راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے، کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے، تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہدی اللہ لنورہ، اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی روشنی ہے نا، کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے۔ ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے، 5 آدمی کہہ رہے ہیں اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے، 5 کہہ رہے ہیں نہیں بھائی روشنی، ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا، جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو، ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں، 10 ہے نہیں، تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو، جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، دنیا میں تو سب کو ملے گا، جنت محدود، جہنم میں بھی کچھ جائیں گے، کچھ کہاں جائیں گے، جنت میں بھی، تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں۔ تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے، اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا۔ جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے، تو آپ بتا دیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے روشنی کا انتظام ہے، آپ اس کو گائیڈ کریں گے۔ تو جو غیر مسلم چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے، گائیڈنس ملے، جو چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں، قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو۔ جو نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی، تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وَمَن لَّمْ فرمائے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی، جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا زبردست آیت ہے خدا کی قسم، ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ، کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے، اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا، اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں، ان کی تقریریں سنتا ہوں، لبرل لوگوں سے ملتا ہوں، میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے، جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا پڑھتے تھے، یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر۔ وجہ اس کی کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے وہ نہیں سمجھ میں آئے گی، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کو اللہ روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے۔ اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی، انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی، بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے، بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے، بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے، برطانیہ نے، گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے، اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس، اور من بھی تاکید کے لیے، اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے، ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے، صحیح ہے نا، تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت، تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو تم ان سے اتنی توقعات لگا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو ماچس کی تیلی نہیں ہے، اندھیرے میں جلا کے تمہیں دکھاتے ہیں کیا یہ، کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ دنیا ہے، وہ موبائل اچھا بنا لیتے ہیں، لاؤڈ سپیکر اچھا بنا لیتے ہیں، اور چاند پہ چلے جاتے ہیں، خلائی سیارے، انسان کو انسان بنانے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے، اگر کچھ ہے وہ بھی تم سے لیا انہوں نے، وہ بھی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کے پاس، جو پرانی تعلیمات مسخ ہو کے کچھ اس کے آثار باقی بچے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے، فَمَا لَهُ مِن، فَمَا لَهُ النور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کے لیے روشنی نہیں ہے، فما لہو نورن ہوتا اس کا مطلب اس کے لیے سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں، فما لہو من نورن کا مطلب ہے سرے سے کوئی روشنی، سرے سے کوئی روشنی کا تصور ہی ممکن نہیں،
इतनी सी भी रोशनी नहीं है जो जुगनू के पास होती है। थोड़ा बहुत रास्ता जुगनू भी दिखा देता है, माचिस की तीली जला के भी थोड़ा सा समझ में आ जाता है यार इधर टर्न करना है, इधर टर्न नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं इनके पास ये भी नहीं है, और हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि गोरा हमें बताएगा कि शादी हमने किस उम्र में करनी है, बच्चे कितने पैदा करने हैं, और जिंदगी का मकसद क्या है, और होमोसेक्स को जैसे उन्होंने हलाल कर दिया, लोग इस पे भी उन्हीं के हवाले देते हैं ना कि इसमें बुराई क्या है, और खानदानी निजाम की ऐसी की, बोलो भाई, ऐसी की तैसी कर दी। बस जो चंद चीजें अखलाकियात उनके यहाँ है उसी को सब कुछ समझा जाता है, इसलिए कि वो समझते हैं थैंक यू से बात करने को वो अच्छा समझते हैं, तो हम कहते हैं यार थैंक यू से बात करना बहुत सवाब है, क्योंकि गोरा थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, थैंक यू शुरू में जितने मर्जी लगाएं, हर थैंक यू पे 10 नेकियां मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। नबी ने फरमाया किसी से मुस्कुरा के बात करना क्या है, सदका है, तो मुस्कुराने में थैंक यू भी दाखिल है ना। मुस्कुराने का मकसद तो थैंक यू कहने से हासिल हो जाता है, काइंडली कहने से हासिल हो जाता है। काइंडली आप जरा यहाँ बैठ जाए, हमारे आएगा धक्का देगा वो उधर, तेरे को पता नहीं किसकी जगह है, वो आएगा तो काइंडली आप, ये तो अच्छे अखलाक पर तो ये तो कुरान भी अप्रिशिएट करता है इसको। तो हिदायत में तो सबसे पहले ये है कि आपने जाना कहाँ है। जब आप जंगल में खड़े होते हो ना, तो आपको रोशनी चाहिए होती है, इसलिए नहीं कि ये बताए कि आपने जाना कहाँ है, ये तो पहले से पता होता है जाना कहाँ है। रोशनी आपको रास्ता दिखा देगी कि आपने जहां जाना है उसके लिए आपको इस सिमत में चलना पड़ेगा। लेकिन जिसको जंगल में यही ना पता होगा जाना कहाँ है, वो कितने अंधेरों में होगा। उसको तो ऐसे चिराग चाहिए जो पहले उसको ये बताए कि तूने जाना कहाँ है, वो पहले ये बताए, फिर ये बताए कि यहां जाने का रास्ता ये है। तभी अल्लाह ने क्या फरमाया, इनके पास सिरे से रोशनी नहीं है, यानी ये वाली रोशनी जो इनको ये बताए कि तुमने जाना कहाँ है, ये वाली भी नहीं है। उनको यही नहीं पता हम पैदा क्यों हुए हैं। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बात समझ। देखो इंसान का जो लाइफ, ये तो सारी दुनिया मानती है कि दुनिया मुसाफिर खाना है, बस ये बात करके बयान खत्म कर रहा हूं। सारी दुनिया को पता है दुनिया क्या है, ये ट्रैवलिंग है हमारी, सफर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब भी इंसान सफर करता है तो मंजिल का तायुन पहले होता है ना, उसको सोच के इंसान एक शेड्यूल बनाता है कि आपने जाना है पेशावर, फिर आप कहेंगे यार जहाज में जाऊं, बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं। ट्रेन में जाना है तो रास्ते में कितना खाना रखना है, रखना भी है कि नहीं रखना, कहां कहां स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, ये सब चीजें पहले आपको पता तो होगा। आप घर से निकल गए, अब आप सोराब बोर्ड पे जाके पूछ रहे कौन सी बस जाएगी, किस बस में बैठूं। अगला पूछेगा आपने जाना कहां है, कह रहे छोड़ो, बस मुझे बताओ किस बस में बैठूं। तो वो कहेगा भाई अगर बस ही को एंजॉय करना है ना, आपने खुद बस के झूले ही मकसूद हैं, तो एयर कंडीशन बस में बैठ जाओ आप। तो चूंकि आपका मकसद ही बस के सफर को एंजॉय करना है, तो फिर आपको इससे बहस की कोयटा जा रही है या पेशावर वाले कराची आ रहे हैं। उन दिनों में जब कराची के हालात क्या चल रहे थे, खराब, तो बस ही अगर मकसूद बना लोगे तो फिर तो मेरे भाई फिर एक अलग चीज है। तो गोरे ने बस को मकसूद बनाया हुआ है, यानी वो कहते हैं कि उस बस में सफर करो जिसकी सीटें अच्छी हो और एयर कंडीशन बस हो। जा कहां रही है आपकी जिंदगी, जा किस सिमत में रही है, छोड़ो यार वो तो मर जाओगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ, सिमत मिंत क्या होता है। तो लिहाजा वो कहते हैं पैसा, जैसे सफर में इंसान को सहूलतें चाहिए ना। अरे ट्रेन में आप चढ़ के बैठ गए, पता ही नहीं जा कहां रही है, वो आपने कहा छोड़ो जा कहां रही है, वो आपने टिकट चेकर पूछ रहा है भाई तुझे कहां का टिकट लाके दूं मैं, तूने तो टिकट नहीं लिया, बता दे मैं तेरे लिए अरेंज कर देता हूं। तो जाना कहां है, कह छोड़ यार जाना कहां है, तू ये बता लस्सी टाइम पे मिलेगी, चाय टाइम पे मिलेगी, एसी चल रहा है ट्रेन का। तो वो कहेगा इसका मकसद, तुम्हारा मकसद ही सफर है, तुम सफर ही को एंजॉय कर रहे हो, तो फिर जिसमें भी जाओ जाके बैठ जाओ। यही होगा कि नहीं होगा। तो फिर ऐसे इंसान का कोई ना कोई विजन होता है। इस इंसान का विजन है एंजॉय करना लाइफ, सफर को एंजॉय करना। समझ में आ रही है बात। फिर ये विजनरी लोग नहीं होते। तो अंग्रेज कहां से विजनरी हो गया मेरे भाई, कहां से विजनरी हो गया, जो इसी सफर को सब कुछ समझता है, उसका तो कोई विजन ही नहीं है। जिन चीजों को वो विजन बना रहे, वो विजन बनाने के काबिल नहीं है। सफर कभी भी खुद मकसूद नहीं होता। अगर सफर में आप चीजों को मकसूद बना लो तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। आप ट्रेन में से सफर कर रहे हो कि सीटें बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है, झूले मिल रहे हैं मुझे, तो बच्चे तो ये काम करते हुए अच्छे लगते हैं, और कभी जिंदगी में ना किया हो तो भी अच्छा लगता है कि चलो यार एक दफा ट्रेन का चक्कर भी लगा लेते हैं, कहीं भी जा रही है बैठ जाओ। जैसे वो आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, सुना है आपने। हम बचपन में अल्लाह माफ फरमाए ड्रामे देखा करते थे, उस वक्त बड़े सीधे सीधे ड्रामे आते थे। तो इलेक्शन के दिनों में एक ड्रामा आ रहा था, अक्सर तो लोग कहते हैं ना आएगा भाई आएगा, आजम खान आएगा, जो भी सियासी लीडर होता है उनके नारे लगा रहे होते हैं ना, आएगा भाई आएगा, फलाना आएगा। तो देखा कुछ लोग नारे लगा रहे हैं आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। तो उनसे पूछा कि यार ये क्या, उन्होंने कहा यार हमारी कोई सियासी तंजीम नहीं है। दूसरा, अगर हम जिसका नारा लगा रहे हैं
وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے گئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ کسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو, نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ, آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. وہ دبئی جا رہی ہے بھائی, تو نے جانا کہاں ہے؟ تو نے لاہور جانا ہے, تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا WR میں بیٹھ جاتا, جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے, لوگ بہت مرتے ہیں یار, اتنا کچھ کر لیا, مرے گا تو نہ, جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جس نے چاند پہ قدم رکھا, نیل آرم اسٹرانگ, وہ بھی کہاں ہے آج کل؟ تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چراتے ہو بھائی؟ اس دنیا کا انجام بھی مٹی, انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان, اس کا ریزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے چھوڑ دیا جاؤ, مر مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا, لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, مر جاؤ, ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی, جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے, انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل, لائف گزارنی کہاں ہے, کس سمت میں چلنا ہے, یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کو کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو, قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے